रमजान मुबारक में भी बिजली की लोड शेडिंग रोकी ना जा सकी। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 5, दही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल हो गया। चिन्योट में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा। वादे पूरे किए जाएं, बिजली बंदिश से निजात दिलाई जाए। गर्मी से बेहाल रोजेदारों की फेस्को हुकाम को दुहाई। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि रमजान मुबारक में भी बिजली की लोड शेडिंग रोकी ना जा सकी। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 5, दही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल हो गया। चिन्योट में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा है। वादे पूरे किए जाएं, बिजली बंदिश से निजात दिलाई जाए। गर्मी बेहाल रोजेदारों की फेस्को हुकाम को दुहाई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रमजान मुबारक में भी बिजली की लोड शेडिंग रोकी ना जा सकी। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 5, जबकि दही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल सा हो गया है। चिन्योट में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा है। वादे पूरे किए जाएं। आगे बढ़े और आपको बताया कि जनरल हस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल इंतजामिया की गफलत। 3 माह कबल एक्सरे और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीनें अस्पताल को फराहम की गईं, लेकिन फ़ाल ना किया जा सका। मरीज मर्ज की तशखीस के लिए खबार होने लगे। 2018 में जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी का इफ्तिताह किया गया था और यहाँ एमरजेंसी वार्ड और शोबा बैरूनी मरीज़ा में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम हो रही है, मगर एक्सरे और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद होने के बावजूद मरीज तशखीस से महरूम हैं। कहते हैं कि दीगर अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिससे मुश्किलात होती हैं। एमएस जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी डॉक्टर जाफर हुसैन का कहना है कि वोल्टेज का मसला है, मगर कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन जल्द फाल करने जा रहे हैं, लेकिन एक्सरे मशीन इमारत की तामीराती काम मुकम्मल होने तक फ़ाल नहीं हो सकती। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सूबाई इंतजामिया ने 3 दिन गंदम स्टोर की इजाज़त दी, मगर मकामी सतह पर 1 दिन की भी इजाज़त नहीं है। महकमा माल के मुनफरिद कवानीन ने फ्लोर मिल्स मालिकान को चकरा कर रख दिया। दोहरी पॉलिस पर मालिकान कहते हैं ऐसे नाकिस मैनेजमेंट से गंदम का मसनूई बहरान पैदा होगा, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। सूबाई सतह और मकामी सतह पॉलिसियों ने गंदम मामलात मुतासिर कर दिए। सूबाई सतह पर इंतजामिया के अहकामात को मकामी सतह पर मानने से इनकारी। सूबाई इंतजामिया की जानिब से बेहतर घंटा यानी 3 दिन तक गंदम स्टोर की इजाज़त दी गई है, लेकिन मकामी महकमा माल की जानिब से अहकामात ना मानने और 24 घंटे की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। फ्लोर मिल मालिकान का कहना था कि किसने माना कोई समझ नहीं आ रहा है। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स मालिकान शाहिद मुमताज़ बाजवा का कहना है कि मसनूई दौर में हकीकी बहरान पैदा की कोशिश की जा रही है। हुकूमत मंतकली के दौरान जो हालात इंतजामिया पैदा कर रही है बहुत गलत है। नई हुकूमत को आते और उधर ध्यान करना होगा, वरना गैर कानूनी स्टॉक करने वाले कामयाब हो जाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि वासा फैसलाबाद के पास नामुकम्मल हिफाजती आलात। सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान गैस भरने का दूसरा वाकया। गटर लाइन की सफाई के दौरान वासा की सीवरेज की हालत गैर हो गई। जनरल सेक्रेटरी CBA बनियामीन सहूत्रा ने सीवरेज लाइनों की सफाई मुहिम बंद करने का ऐलान कर दिया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा का एक और सीवरमैन की आज फिर हालत गैर हुई और गटर लाइन की सफाई के दौरान नामुकम्मल सेफ्टी आलात के बायस ये मुलाजम यके बाद दीगरे ना सिर्फ इनकी अमवात हो रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि जब भी डिसल्टिंग का मौसम जो है वो शुरू होता है, ऐसे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गुलाम अहमदाबाद जनरल अस्पताल में, जहाँ पर CBA अहदेदार जो हैं बनियामीन सहोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बनियामीन साहब, बताइएगा इससे पहले कितनी हलाकतें हो चुकी हैं और क्या वजह है कि वासा हुकाम जो हैं इस मामले को संजीदगी से नहीं देखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से वासा स्टैब्लिश हुआ है हमारे 46 जवान शहीद हो चुके हैं। अफसोस कि उसको आज तक ना शहीद का रुतबा दिया गया है, ना शहीद वाला पैकेज दिया गया है। ये इसी माह में हमारा ये दूसरा वाक़या है। 1 अप्रैल को हमारा एक सीवरमैन जवान जामे शहादत नोश कर गया और एक आज भी जख्मी है। उससे चला नहीं जाता, सांस की प्रॉब्लम आ गई है। और दूसरा वाक़या ये 13 अप्रैल को आज इसी माह। और अफसोस की बात ये, मैं MD को और कमिश्नर को बताना चाहता हूँ कि वही ऑफिसर, वही AD, वही DD, वही डायरेक्टर और हादसा दूसरा। हमें तो बताया गया कि इंक्वायरी हो रही है। क्या इंक्वायरी हुई है? उनको आज तक सीट नहीं किया गया, कोई महकमा ने इंक्वायरी नहीं की गई, उनको सजा नहीं दी गई, बल्कि उन्हीं डायरेक्टर साहबान ने ये दूसरा वाकया कर दिया। क्या अपील करना चाहेंगे कमिश्नर और MD वासा से? मैं MD वासा से तो नहीं अपील करना चाहता। हमने इनके तमाम इंस्ट्रूमेंट को कंडम किया है। मिर्जा साहब, आपको भी पता है कि ये वर्केबल नहीं है। आज वो मास्क, उसको हम साकोटू कहते हैं, वो लगाया हुआ था और सानेहा हो गया, हादसा हो गया। हमारे लिए जब तक सिलेंडर नहीं आते, जब तक सेफ्टी लिबास नहीं आता, हम हर काम की
مداخلت بھی کریں گے اور رکاوٹیں بھی ڈالیں گے اور بہت شہر شکریہ کی رمضان بہتری مرزا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ حکومت بلدی تو پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو فیسکو کی تعیناتی کا ایجنڈا بھی تبدیل ہو گیا۔ فیسکو میں پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کے انٹرویوز روک دیے گئے۔ پرائیویٹ فیسکو چیف کی تعیناتی کے ایجنڈے کے مطابق کل انٹرویوز ہونے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت بدلی تو پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو فیسکو کی تعیناتی کا ایجنڈا بھی تبدیل ہو گیا۔ فیسکو میں پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کے انٹرویوز روک دیے گئے ہیں۔ پرائیویٹ فیسکو چیف کی تعیناتی کے ایجنڈے کے مطابق کل انٹرویوز ہونے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت بدلی تو پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو فیسکو کی تعیناتی کا ایجنڈا بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ فیسکو میں پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کے انٹرویوز روک دیے گئے ہیں۔ پرائیویٹ فیسکو کی چیف کے تعیناتی کے ایجنڈے کے مطابق کل انٹرویوز ہونے تھے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ حکومت بدلی تو پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو فیسکو کی تعیناتی کا ایجنڈا بھی تبدیل ہو گیا۔ فیصل آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج نوید الزمان کا سی ای او کو نوٹس۔ عدالتی حکم عدولی پر ایس ایچ او تھانہ ٹھیکری والا پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نوید الزمان کا سی ای او کو نوٹس۔ عدالتی حکم پر ایس ایچ او تھانہ ٹھیکری والا پر مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ اسی سلسلے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار حسین، بتائیے گا۔ آج بالکل علاقہ مجسٹریٹ ظفر فرید ہاشمی کی جانب سے سی ای او میونسپل کارپوریشن اور ڈی ایچ کے اسپتال کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او تھانہ سرگودا روڈ ہے، انہیں مراسلہ جاری کیا گیا۔ جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ قبر کشائی کے حوالے سے جو اقدامات کرنے سے متعلق آگاہ کیا گیا کہ 11 مئی کو نگہبان پورے میں واقع جو بابا گلاب دین قبرستان ہے، یہاں پہ قبر کشائی کی جائے گی۔ ملک عمر حیات کے حوالے سے جو قبر کشائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس سلسلے میں جو پٹیشن ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ اس لیے متعلقہ جو ایس ایچ او تھانہ سرگودا روڈ ہے، انہیں سیکورٹی کے حوالے سے اقدامات کرنے کے حوالے سے ہدایت جو کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سی او میونسپل کارپوریشن ہے، انہیں سینٹری ورکرز کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایت کی گئی، جو کہ ایم ایس ڈی ایچ کے اسپتال ہے، انہیں ہدایت کی گیا کہ میل میڈیکل آفیسر جو ہے وہ میل اس کی ڈیوٹی جو ہے بہت شکریہ عزادار حسین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی پر ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر بلال حفیظ کا شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ، خلاف ورزی پر 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ چنیوٹ میں احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی پر ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بلال حفیظ کا شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ ہوا ہے۔ دوسری جانب بات کریں تو ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید باجوہ کا اچانک رمضان بازار سرگودا روڈ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر رمضان بازار میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ضلع میں رمضان پیکج کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ رمضان بازار صبح 9 تا 5 تک اوپن ہوتے ہیں۔ رمضان بازاروں میں کھانے پینے کی تمام اشیاء مارکیٹ سے کم نرخوں پر دستیاب ہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے رمضان بازاروں میں شہریوں کو 65,000 کلو چینی فروخت کر دی گئی ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ انتظامیہ نے ضلع بھر کے رمضان بازاروں میں 4 لاکھ کلو چینی کی فروخت کی منظوری دی تھی۔ آٹے کے 45,000 تھیلے فروخت کر دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ضلع ٹوبا ٹیکسنگ میں 4 رمضان بازار لگائے گئے ہیں اور وہاں پر ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ روزانہ کی بنیاد پر دورے کر رہے ہیں۔ وہاں پر جو اشیاء رکھی گئی ہیں ان کے معیار کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے 4 لاکھ کلو گرام جو ہے چینی کی جو ہے وہ منظوری بھی دی گئی ہے، جو تمام تر بازاروں میں رکھی جائے گی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر عمر جاوید سے بات بھی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اصل آپ بتائیے گا کہ 4 لاکھ کلو گرام چینی جو ہے وہ آپ لوگوں نے منظور بھی کی ہے کہ تمام تر بازاروں میں اب تک چینی کتنی چلی گئی ہے، اور آٹے کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری تقریباً 4 لاکھ جو ہے کلو گرام چینی رمضان بازاروں کے لیے اپرووڈ ہے۔ بالکل وافر مقدار کے اندر ہر جگہ اویلیبل ہے، اور تقریباً 65,000 کلو گرام چینی جو ہے وہ اب تک ہمارے رمضان بازاروں میں الحمدللہ بک چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آٹے کے بھی وافر مقدار جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹوبا ٹیکسنگ کے لیے کوٹا رکھا ہے، اس میں تقریباً 65,000 ہمارے جو بیگز ہیں وہ فروخت ہو چکے ہیں، اور اس میں ہمارا جو زیادہ تر رش والے علاقے ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے، اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ رمضان بازار کے جو ہمارے پورے ٹائمنگز ہیں اس میں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جو ہے وہ آٹا اویلیبل رہے۔ سر، سبزی منڈی کا بھی دورہ کر رہے ہیں، نیلامی کے عمل کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ جو اشیاء رکھی گئی ہیں وہ بہتر ہیں؟ کوالٹی بہت ہے بہتر، اور خاص طور پہ جو ہم کنٹرولڈ آئٹمز ہیں گورنمنٹ کی، خاص طور پہ جو رمضان کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اس کے اندر میرے اور تمام پرائس مجسٹریٹس کا یہی فوکس ہے کہ ان کے اوپر فوکس زیادہ رکھا جائے۔ ویسے تو ہم ہر چیز کو ہی دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پرائس لسٹ ہے اس کی سٹارٹ سے لے کر جہاں لوگوں تک اور عام پبلک تک جب اس کی رسائی ہوتی ہے اس وقت تک اس کا جو سارا پروسیجر ہے اس کے اندر ہم برج کر رہے ہیں، تاکہ کوئی جو ہے وہ بندہ اس کو مینیپولیٹ نہ کر سکے۔ تو کوشش یہی ہے کہ جو سپلائی چین ہے اس کو مکمل طور پہ مانیٹر کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول رہیں۔
सर ऐसे दुकानदार जो ओवर चार्जिंग भी करते हैं उनके हवाले से भी आपने कोई हदायत जारी की हैं? मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो फील्ड के अंदर हैं। इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बार बार मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ और हमारे एडीसीज तक जो हैं वो इस वक्त प्राइस मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो आपको बताएं कि नए वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की पहली तकरीर में चाइना और सी पैक पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम के चाइना के दौरे की खबर पर चेयरमैन सी पैक कमेटी फैसलाबाद चैम्बर इंजीनियर अहमद हसन पर पूरी उम्मीद है। कहते हैं सी पैक पर 2 साल से रुका काम चलाने की ज़रूरत है और उम्मीद है नई हुकूमत इस पर तेज़ी से काम करेगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर तो बर्जमान हो चुके हैं, लेकिन ये बातें आ रही हैं सामने कि वो अगले हफ्ते जो है मुमकिन तौर पर चाइना का दौरा करेंगे, क्योंकि चाइना के साथ उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर भी पहले कहा कि चाइना के साथ हमारी एक बहुत लाजवाल दोस्ती है। सी पैक का भी जिक्र हुआ, तो कायमा कमेटी सी पैक के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। इंजीनियर अहमद हसन, इंजीनियर साहब कैसे देख रहे हैं कि चैम्बर की तरफ से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि शहबाज शरीफ के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, चाइना जाएंगे, पहला दौरा होगा सरकारी तौर पर, उसके बाद सी पैक के हवाले से उन्होंने अपनी पहली तकरीर में बातें की, कितना लग रहा क्रूशल है ये, गेम चेंजर भी इन्होंने कहा था पहले, तो शुरू भी कह रहे हमारे दौर में हुआ, कितनी उम्मीद है कि अब आने से इन चीज़ों के ऊपर कुछ पॉजिटिव आउटबैक या आउटकम आ सकता है? देखिए जी, पिछले ये 2 साल से काम काफ़ी रुका हुआ, 2-3 साल से। तो जेसीसी की मीटिंग होनी थी 8th या 9th, मेरे ख्याल वो होने जा रही है। उसके जितने ये पेंडिंग जॉब थे, जैसे एनर्जी का जो सी पैक में हमने इसका प्रोग्राम बनाया था, उसमें अभी हम लैग कर रहे हैं। पिछला उन्होंने 7,000-8,000 पूरा कर दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडस्ट्रियल जोन थे और ये बिजली का था, ठीक है, 4। तो इसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने सी पैक का जो भी प्रोग्राम बनाया था 4 हिस्सों में, उसके अलावा था कि हमने उनसे टेक्नोलॉजी लेनी है, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी चल रही है वो लेनी है और अपनी इंडस्ट्री को वो अपग्रेड करना, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हम दुनिया के साथ चल सकें। तो काफ़ी देर से रुका था, इंशाल्लाह ये चीज़ें चलेंगी। सारी चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद जो है ज़ाहिर की गई है। इंजीनियर अहमद सर ने बहुत ब्रीफली कहा कि शुक्रिया बिलाल डोगर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और रिक्शा यूनियन की जानिब से वॉक का इनकाद किया गया है। शुरका ने मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के हक में नारेबाजी की। शुरका की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम को रिलीफ फराहम करने की उम्मीद का इजहार किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और रिक्शा यूनियन की जानिब से वॉक का इनकाद किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में रिक्शा यूनियन की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद के साथ मुलाकात की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है क़यादत के ऊपर जो मुकम्मल एतमाद का भी इज़हार किया गया है। तो ऐसे ज़िले जनरल सेक्रेटरी में सर मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, रिक्शा यूनियन की जानिब से एतमाद का इज़हार किया गया, मौजूदा हुकूमत पर क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू सिटी 41। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिक्शा यूनियन जो है ये इससे पहले भी मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही है और आप देख रहे हैं कि कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारकबाद देने के लिए आए हैं शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक लेमैन जो हैं, एक पब्लिक के जो लोग हैं, वो भी इस चीज़ को ऑनर कर रहे हैं कि पार्टी जो है वो चेंज हुई है, ये हुकूमत जो है बदली है और नई हुकूमत के आने की वजह से जो इंडिकेटर सामने आए हैं हमारे पास, जैसे आप लोगों को पता है कि डॉलर डिवैल्यू हो गया है और रुपये की कीमत बढ़ गई है, सोने की कीमत कम हो गई है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फिर से शुरू हो रहा है। तो ये आम तबका जो है इसको बड़ा फ़ायदा होगा। यहाँ इनके 2 मसाइल जो हैं, एक तो ये है कि रिक्शा यूनियन से जो टैक्स लिया जाता है, यहाँ जगह टैक्स वसूल किया जाता है, उसकी कोई यहाँ लीगल पोजीशन नहीं है। एक तो वो ख़त्म करने का इनका मुतालबा है और दूसरा यकीनन इनका मुतालबा ये है कि पेट्रोल की कीमतें जिस हद तक कम हो सकें ताकि इनको रिलीफ मिले। तो इस सिलसिले में आए मुबारकबाद के लिए। इंशाअल्लाह हम लोग इनके लिए हर तरह की कानूनी जो मामलात है वो भी करेंगे और हमारा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग है वो इसके साथ खड़ा है इंशाअल्लाह। यहाँ पे रिक्शा यूनियन के अफराद भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा, क्या कहेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, इस हवाले से क्या समझते हैं, इस हुकूमत से क्या उम्मीदें रखते हैं? हमारी बहुत सी उम्मीदें हैं मुस्लिम लीग से और हम अल्लाह ताला के फजल करम से भी उन्हें दुआ करते हैं कि वो अपनी हुकूमत कामयाब बनाए
اور میاں شہباز شریف کو مبارکباد دیتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے، جو ہمارے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے اس کا بھی نوٹس لیا جائے۔ ناجائز یہاں پہ ٹیکس وصول کیا جائے اور پیٹرول اور گیس کی قیمت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے شکریہ بیاض خان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ آر پی او فیصلہ آباد عمران محمود نے چنیوٹ میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈی پی او آفس میں کرائم میٹنگ کی ہے۔ آر پی او نے تھانوں میں کرائم کی شرح اور جرائم کا جائزہ لیا۔ اچھی کارکردگی پر آر پی او عمران محمود نے ڈی ایس پی سٹی مظہر احمد گوندل کی تعریفی سرٹیفکیٹ دیا اور پولیس کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا۔ اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل جی، ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد عمران محمود نے چنیوٹ کا آج دورہ کیا اور ڈی پی آفس میں کرائم میٹنگ کی صدارت کی ہے۔ ڈی پی او چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ عامر خان نیازی کی جانب سے انہیں بریفنگ دی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں آر پی او فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ضلع میں کرائم کی کیا صورت ہے؟ الحمدللہ کرائم کا جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے جی، پچھلے مہینے کے مقابلتاً اس مہینے میں جو ہے وہ کرائم نیچے آیا ہوا ہے، خاص طور پہ کیٹل تھیفٹ، برگلری اور ایون روڈ رابری، اور اس کے علاوہ ریکوریز جو ہیں وہ بڑھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل جو ہے ڈسٹرکٹ میں کرائم کی اور امن و امان کی صورتحال وہ کافی جو تسلی بخش ہے۔ بہت شکریہ۔ آر پی او فیصل آباد عمران محمود ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے اطمینان کا شکریہ بابر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ تھانہ سرگودا روڈ سے ملحقہ پولیس رائڈنگ سکول فعال کر دیا گیا ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر عمران محمود نے رائڈنگ سکول کا افتتاح کر دیا۔ سٹی پولیس آفیسر غلام مبشر میکن بھی موقع پر موجود تھے۔ سی پی او غلام مبشر میکن نے رائڈنگ سکول میں گھڑ سواری کی۔ کہتے ہیں فیصل آباد کے عوام کو مثبت سرگرمی کی جانب گامزن کرنے کے لیے رائڈنگ سکول فعال کیا گیا ہے۔ عوام اور محکمہ پولیس رائڈنگ سکول سے مشترکہ طور پر استفادہ کر سکیں گے۔ اسی والے سے مزید بات کرتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد پولیس کے ہارس رائڈنگ سکول کو دوبارہ سے فعال کر دیا گیا ہے اور آج اس کا ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد عمران محمود کی جانب سے افتتاح بھی کیا گیا۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد غلام مبشر میکن بھی اس افتتاح کے موقع پر آر پی او فیصل آباد کے ساتھ موجود ہے۔ افتتاح کے بعد سٹی پولیس آفیسر کی جانب سے یہ جو رائڈنگ سکول ہے اس میں خود بھی گھڑ سواری کی گئی اور تمام تر جو صورتحال ہے اور معیار کو چیک بھی کیا گیا۔ سٹی پولیس آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ایک تو یہ بڑا اچھا شوق ہے، ایک تو اس کو ریوائو بھی کیا جا رہا ہے، سر یہ بتائیے گا کہ پبلک کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس کا ارننگ کے لحاظ سے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہاں جی، پولیس رائڈنگ سکول فیصل آباد کا آج باقاعدہ ہم نے افتتاح کیا ہے۔ اس کو بڑا ہم نے پروفیشنل بنیادوں پہ اس کو آرگنائز کیا ہے۔ اس میں تمام شہریوں کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ضرور اس سہولت سے استفادہ حاصل کریں اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کی بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر فیصل آباد کے اندر ایک مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے یہاں پہ شہری بھی رائڈنگ سیکھیں گے، پولیس کے ملازمین بھی سیکھیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر میں بہت ایک اچھا اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ طیب مقبول، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کوئی ایک اہم خبر سے آگاہ کرے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا رمضان میں ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن تیز ہو گیا۔ جڑاوالا، اقبال ٹاؤن، جنگ، احمد پور سیال، گوجرا، ٹوبہ میں کارروائیاں، 4 لیٹر جوس، 5 کلو کیچپ اور 5 لیٹر شوگر سیرپ اور دیگر اشیاء تلف کر لی گئیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا رمضان میں ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن تیز ہو گیا۔ جڑاوالا، اقبال ٹاؤن، جنگ، احمد پور سیال، گوجرا، ٹوبہ میں کارروائیاں جاری ہیں۔ 4 لیٹر جوس، 5 کلو کیچپ اور 5 لیٹر شوگر سیرپ اور دیگر اشیاء تلف کر لی گئیں۔ اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عمران اسلم۔ جی عمران، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ پنجاب فوڈ اتھارٹی فیصل آباد میں ماہ سیام کے دوران ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن تیز کرتے ہوئے فیصل آباد کے علاقہ اقبال ٹاؤن، جڑاوالا اور اس میں جنگ، احمد پور سیال، گوجرا، ٹوبہ، ٹیکسنگ اور بوانا کے علاقوں میں کارروائیاں کی، جس میں کارروائیوں کے نتیجے میں 4 لیٹر جوس، 5 کلو کیچپ اور 5 لیٹر شوگر سیرپ اور دیگر اشیاء طلب کی گئیں اور اس موقع پر کیچپ کی تیاری میں ایکسپائر ڈرگ استعمال کارروائی کرنے پر عمل لائی گئی اور قوانین کے خلاف مضر سے کھلے رنگوں اور کیمیکل کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جعلی تیار کردہ ڈرنکس کو معروف برانڈ کی جعلی لیبلنگ کرنے پر جو ہے وہ کاربونیٹ ڈرنکس بند کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بغیر کسی نل کے پانی میں مصنوعی فلیور کے کیمیکلز ڈال کر جعلی ڈرنکس تیار کی جا رہی تھی۔ فوڈ اتھارٹی کے جدید کی ہدایات پر فیصل آباد بھر میں جو ہے وہ ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ فیصل آباد کے علاقہ اقبال ٹاؤن اور جڑاوالا میں گوجرا، ٹوبہ، ٹیکسنگ سمیت دیگر علاقوں میں فوڈ اتھارٹی نے آج جو ہے وہ 6 دشمن عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی تھی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا رمضان میں ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن تیز۔ بہت شکریہ عمران اسلم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ اشیاء کی تیاری کے بعد اپنے ہی سیلز پوائنٹس پر مصنوعات فروخت کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ اب ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ افراد کے ساتھ ہونے والے کاروبار کے سیلز ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی۔
ٹوٹل سیل کے 10% ایڈجسٹمنٹ کرنے کی اجازت FBR نے دے دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اشیاء کی تیاری کے بعد اپنے ہی سیلز پوائنٹس پر مصنوعات فروخت کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، اب ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ افراد کے ساتھ ہونے والے کاروبار کے سیلز ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی۔ اسی پر بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر عظمت، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، مینوفیکچررز کم ریٹیلرز کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایسے وہ تمام ٹیکس گزار جو کہ مختلف اشیاء یعنی کہ مصنوعات کی تیاری کے انہوں نے کارخانے لگائے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ہی سیلز پوائنٹ پر اشیاء کی فروخت کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایسے وہ تمام ٹیکس گزار ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہ اپنی جو سیل غیر رجسٹرڈ افراد کے کھاتے میں ڈالیں گے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی۔ اس سے قبل FBR کی جانب سے صرف رجسٹرڈ خریداروں کو ہی جو فروخت ڈالی جاتی تھی یا اشیاء فروخت کی جاتی تھی ان کی سیلز پر ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دی جاتی تھی، اور غیر رجسٹرڈ افراد کو ساتھ جتنا کاروبار کیا جاتا تھا یا اشیاء فروخت کی جاتی تھی اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی تھی۔ تو ابھی 10% ایڈجسٹمنٹ کی اجازت FBR کی جانب سے دے دی گئی ہے، یعنی کہ کوئی بھی مینوفیکچرر جو اپنی دکان پر رکھ کر یا اپنی سیل پوائنٹ پر رکھ کر کوئی چیز بیچتا ہے تو اس میں سے بہت شکریہ عمیر عظمت، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ کے بعد پنجاب کے جانوروں میں بھی لمپی سکن بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ نے کسانوں کی آگاہی کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک چنیوٹ ڈاکٹر یوجین سہیل کی زیر صدارت سیمینار میں کسانوں کے لمپی سکن بیماری سے متعلق آگاہی دی گئی۔ اسی والے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندہ عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، جانوروں میں لمپی سکن ڈیزیز جو ہے وہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سندھ میں بڑے کیسز سامنے آئے اور کئی جانور ہلاک بھی ہوئے۔ اب پنجاب میں بھی کچھ کیسز سامنے آ رہے ہیں جس کے لیے محکمہ لائف سٹاک پنجاب کی جانب سے خصوصی طور پر پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح چنیوٹ میں جو کسان ہیں ان کو آگاہی دی جا رہی ہے۔ آج محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ کی جانب سے سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک چنیوٹ ڈاکٹر یوجین سہیل موجود ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے کہ لمپی سکن بیماری ہے کیا، یہ کیسے پھیلتی ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ لمپی سکن بیماری جو ہے نا، یہ تو ایک وائرس بیماری ہے، وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور یہ سندھ میں جو زیادہ اس کا جو انسیڈنس ہے زیادہ سندھ میں ہے، اور شکر ہے خدا کا کہ ہمارے علاقے میں ہے یا اس سائڈ پہ پنجاب میں اگر کسی جگہ پہ ہے تو بہت کم ہے، کچھ کیسز ہیں، لیکن اوورال جو ہے نا پنجاب میں ہماری جو صورتحال ہے نا وہ بہت اچھی ہے، اس میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ نے اس سلسلے میں اقدامات جو ہے نا ہر لیول پہ شروع کیے ہیں، لیکن ابھی ہم انیشلی فارمر کو جو ہے نا وہ جو گائیڈ لائن دے رہے ہیں اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے جو ہے نا اس سے بچنا ہے لمپی سکن ڈیزیز سے۔ تو جو محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے ہمیں جو ہدایات آتی ہیں وہ پھر ہم گائے مختلف جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کے فارمر ڈے کے ذریعے اور ایسے جو ہے نا ان تک ہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں یہ ایک ہمارا چھوٹا سا فارمر ڈے ادھر بھی تھا کہ اس میں ہم نے فارمرز کو بتایا کہ ہم نے اس بیماری سے کیسے بچنا ہے اور اس میں جو ہے اس کو سپرے کیسے ہم نے کرنے ہیں، اور محکمے کا جو رول ہے ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیا ہے، اور محکمے کے پاس ہمارے پاس جو ہر قسم کا سندھ کے بعد پنجاب کے جانوروں میں لمپی سکن بیماری پھیلنے کا خدشہ۔ بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔